السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں تمام ماتمی سنگتوں کا نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں، تمام صاحبان مواقف کا شکر گزار ہوں، اور تمام ان افراد کا شکر گزار ہوں جو شعائر مقدسہ کو منعقد کرتے ہیں، شاعر امام حسین علیہ السلام، اور اسی طریقے سے تمام اہل البیت علیہم السلام کے شعائر کو منعقد کرتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں، مخصوصاً شعیرہ مقدسہ جو شہادت حضرت امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے برگزار کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم اس وقت ایام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام میں موجود ہیں، اور وہ مواقف جو اس وقت آ چکے ہیں، اس عظیم شعیرے کو منعقد کرنے کے حوالے سے، لہٰذا میں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں اور سب آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سے اپنے لیے التماس دعا کا طالب ہوں۔ نہایت ہی مہم امور میں سے یہ بھی ہے، اور یہ امر تمام مسلمین اور تمام انسانوں کے اوپر ضروری ہے، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے ضروری ہے، تمام مکان و زمان میں، مخصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو صاحبان مواقب ہے یا صاحبان اعضاء و ماتمی سنگت ہیں، اور وہ افراد جو شعائر مقدسہ کو منعقد کرتے ہیں۔ نہایت ہی مہم امور میں سے یہ دو امر ہیں جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ۔ صبر یہ پہلا امر ہے کہ جس نے صبر کیا، اور دوسرا غفرہ ہے یعنی جس نے بخشش کی۔ اس میں جو من ہے اس سے مراد ہے یعنی ہر کوئی، یعنی چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اور یہ جو لام ہے عربی زبان میں لام قسم ہے، یعنی یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قسم اٹھا رہے ہیں، یعنی گویا فرما رہے ہیں کہ لمن یعنی قسم ہے ہر کوئی شخص، در حالی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسم سے مراد اس عنوان سے ہے کہ یہاں پر جو امر اور موضوع ہے وہ نہایت ہی مہم ہے۔ بس پہلا مہم امر صبر ہے۔ ہر شخص کو جو کوئی بھی ہے صبر کی اس کو ضرورت ہے زندگی میں، چونکہ زندگی مصیبتوں اور مشکلات کی زندگی ہے، اس میں کمی بیشی ہے، تو لہٰذا صبر کی ضرورت ہے اس دنیا میں۔ بغیر صبر کے انسان کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی کامیاب بھی ہو سکے تو ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ انسان مشکلات کو تحمل و برداشت کرے، بس صبر کی ضرورت ہے، اور یہ پہلا امر ہے۔ اور دوسری چیز جو پہلے کے مقابلے میں اس کی اہمیت کم نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض موقع پر زیادہ ہو، جو کہ غفارہ ہے یعنی بخشش کرنا۔ غفارہ یعنی بخشش کرنا کیا ہے؟ یعنی سلبیات جو غیر صحیح چیزیں ہیں ان سے عبور کرنا، اس کو رد کرنا۔ جو اصحاب
اعضاء ہے، ماتمی سنگت ہیں ان کے پاس، یا اصحاب مواقف ہے، ان کو بس اوقات شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکذیب، جھوٹ اور غیبت، تہمت اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایسے حالات میں ان کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ یقیناً سلبیات اور غیر جو مناسب چیزیں ہیں ان سے ان کو رد کر دینا اور عبور کر دینا، یعنی جو ناصحیح چیزیں ہیں اس میں سے جیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو گالی دے، برا بلا کہیں، تو یہ شخص بھی قادر ہے کہ اس کو جواب دے، لیکن یہ اس کی طرح گالی اور غیر مناسب لفظ نہیں کہتا، وغفارہ یعنی بخشش کرتا ہے، یعنی وہ تحمل کرتا ہے۔ جیسے کوئی ایک شخص آپ کی تکذیب کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرتے، بس سلبیات کی طرف توجہ نہ دینا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان ذالک لمن عزم الامور، اور یہاں پر جو انا ہے وہ تاکید کے معنوں میں ہے عربی زبان میں، اور جو ذالک ہے وہ تاکید ہے، دوسری تاکید ہے، اور لام قسم ہے جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ تیسری تاکید ہے۔ یعنی اس قدر زیادہ تاکید فرمایا کہ یہ شخص جو صبر کرتا ہے اور بخشش کرتا ہے یہ عزم امور میں سے ہیں، عظیم امور میں سے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے سب سے اچھی مثال اور نمونہ دسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ اشرف الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مجالس و محافل میں اور دیگر جگہوں پر سب سے زیادہ جن کو اذیت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کو مختلف طریقے سے اذیت کی جاتی تھی اور آپ صبر فرمایا کرتے تھے، اور حتیٰ جو نادرست چیزیں تھیں اس سے ان پر توجہ نہیں دیتے تھے، اور حتیٰ ان کا جواب تک نہیں دیتے تھے۔ ان میں سے ایک ابو لہب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک خصوصی آیا اس شخص کی مذمت میں نازل فرمایا، اور اس کی زوجہ کی مذمت میں، چونکہ یہ شخص بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اذیت دیتے تھے اور رسول اللہ کو تکلیف دیتے تھے اور رسول اللہ کو جھٹلاتے تھے۔ تاریخ میں موجود ہے پتھر جس کے بارے میں موجود ہے کہ یہ اسلحہ شمار ہوتا تھا، اور پتھر جو کہ اسباب جنگ میں شمار ہوتا تھا، جیسے تیر ہے، تلوار ہے اور نیزہ ہے، چونکہ اس زمانے میں پتھر کو لیا جاتا تھا اور اس کو تراشا جاتا تھا اور اس کو ایک طرح سے تیز کیا جاتا تھا اور پھر اس کو دشمن کی طرف پھینکا جاتا تھا، اور جہاں پر بھی یہ لگتا تھا اس جگہ کو یہ شکستہ کر دیتا تھا، اور جن کے اوپر لگتا تھا بسا اوقات ان لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے تعاقب میں جاتے تھے مکہ مکرمہ میں، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے
اللہ اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تاکہ تم لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ابو لہب جو آپ کے تعاقب میں رہتا تھا آپ کے اوپر پتھر مارتا تھا، یعنی یہ پتھر جو کہ تیز ہوتا تھا اور نہایت قوت کے ساتھ رسول اللہ کی طرف پھینکتے تھے۔ اور وارد ہے کہ ایک دفعہ اس پتھر سے رسول اللہ کے پیر مبارک پہ لگا، جو کہ نہایت ہی حساس جگہ ہوتی ہے انسان کی، اور اگر کسی انسان کے اس جگہ پر کوئی زخم آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے آخری حصے تک وہ شخص اس سے تکلیف اس کو پہنچتی رہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ زخم جو ہے پھر ٹھیک نہ ہو سکے۔ آج کل کے اس دور میں شاید ہو سکتا ہوگا اس کا علاج، لیکن پرانے زمانے میں اس کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ تاریخ میں وارد ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ کی طرف پتھر پھینکا اور رسول اللہ کے پیر مبارک پہ، جو کہ حساس ایریا تھا، وہاں پہ یہ لگا، جس کے اثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے آخری حیات طیبہ تک، جو کہ تقریباً 20 سال کا عرصہ تھا، رسول اللہ اس وار کے ضرب کو محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اور ابو لہب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے تعاقب میں جاتا تھا تو لوگوں کو آواز دیتا تھا کہ اے لوگوں سنو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میں ان کو جانتا ہوں، اور نعوذ باللہ یہ کہتا تھا کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ جس قدر قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے، فرمایا کہ انہو للمجنون، کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہو چکے ہیں۔ یہ کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور میں ان کو بخوبی جانتا ہوں، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ اور جو دوسری چیزیں نقل کی گئی ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن تاریخ میں موجود ہیں۔ اور کہتا تھا کہ جس قدر بھی ہم نے ان کا علاج کیا، فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سنا اور نہ ہی کسی کتاب میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حتیٰ ایک دفعہ ابو لہب کو جواب دیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں تجاوز سلبیات، یعنی بری چیزوں پر توجہ نہ دینا، یعنی حتیٰ ایک دفعہ اس کا جواب نہ دینا، جس میں انہوں نے فرمایا ہو مثلا کہ اے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، فرمایا ہو کہ مجھے کسی نے بھی علاج میرا کسی نے بھی نہیں کیا، ان چیزوں کو برائی کی طرف توجہ نہ دینا کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے لیے دوسرا نمونہ، جو ایک نمونہ میں عرض کر چکا ہوں، دوسرا نمونہ ہمارے آقا اور مولا دسیوں اور سینکڑوں میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام، جس دور میں آپ علیہ السلام آدھی دنیا پر حکومت فرماتے تھے، یعنی پورے کے پورے ایشیا پر آپ کی حکومت تھی سوائے دمشق، جو کہ معاویہ کے ہاتھ میں تھی وہ حکومت، اور آدھی دنیا جو کہ حکومت جو ہے وہ یورپ اور افریقہ تک یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سارے کے سارے امیر المومنین علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، اور حضرت کے پاس مسلحین جن کے پاس اسلحہ تھا، ایسی فوج موجود تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرماتے اور آپ نے ایک کلمہ فرمایا جو کہ موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ جس وقت ایک خارجی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی بات سنی تو اس شخص نے کہا کہ وصاح، اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ سنا، اور جب اس خارجی نے یہ بات کہی تو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مسلحین کچھ افراد موجود تھے، انہوں نے بھی یہ سنا، اور جس شخص نے یہ کہا العیاذ باللہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام
اللہ امیر المومنین علیہ السلام کو موت دے، نعوذ باللہ، جو کہ نعوذ باللہ کافر ہو چکے ہیں اور نہیں سمجھ رہے، یعنی نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام کو موت آ جائیں۔ یہ ایک بات اس نے کہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا کہ امیر المومنین نعوذ باللہ کافر ہیں، اور کہا کہ حتیٰ کافر ہیں لیکن ایسا کافر جو کہ نہیں سمجھتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اطراف میں کچھ افراد موجود تھے جن کے پاس اسلحہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، اور وہ آگے بڑھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اجازت نہیں دی ایسا کرنے کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اور گالی کا جواب یا تو گالی سے دیا جا سکتا ہے یا پھر اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ اس نے گالی دی ہے، اور آپ لوگوں کو تھوڑی نہ گالی دی ہے، اس نے گالی مجھے دی ہے، اور میرے پاس اختیار ہے کہ جس طریقے سے اس نے مجھے گالی دی ہے میں بھی اس کو گالی دوں، اور یا میں اس کو معاف کر دوں جو کہ میں اس کو معاف کر چکا ہوں۔ اس کو سلبیات سے اور بری چیزوں پر توجہ نہ دینا کہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حتیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ میں کافر نہیں ہوں، جواب ہی نہیں دیا، نہیں فرمایا کہ آپ نے کیوں کہا کہ میں کافر ہوں، یا فرمایا کہ کیوں آپ نے کہا کہ اللہ مجھے موت دے۔ ان چیزوں کو بری چیزوں پر توجہ نہ دینا کہتے ہیں، اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے کہ جو بری چیزوں پر توجہ نہیں دیتا۔ شخص کو صبر کرنا چاہیے، مخصوصاً وہ شخص جس کے عہدے پر ذمہ داریاں ہو، جیسے اپنے گھر کا بڑا ہے یا اپنے قوم اور قبیلے کا بڑا ہے، خصوصاً جو اصحاب مواقب ہے، اصحاب ہیئت اور ماتمی سنگت ہے، یا دیگر چیزوں پر ان کی گرفت ہے، جیسے امام بارگاہیں ان کے ہاتھ میں ہیں، ضروری ہے اور لازمی ہے کہ یہ مشکلات میں یہ لوگ صبر کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سلبیات اور بری چیزوں پر توجہ نہ دیں۔ تاریخ میں جو لوگ کامیاب کامران ہوئے وہ کچھ ان اوصاف کے حامل تھے، بلکہ جو کامیاب لوگوں کے سردار تھے، جو سب سے زیادہ کامیاب ہوئے، اور جو کامیاب لوگوں کے سردار ہے وہ یقیناً محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سیکھو، فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات مبارکہ آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جو معصومین علیہم السلام ہیں، 14 ہستیاں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سیکھا زندگی کے ہر جہت اور ہر مرحلے پر۔ یہ جو فرصت ہے یہ یقیناً نہایت مہم فرصت ہے کہ یہ فرصت انسان کو جب ذمہ داری انسان کو ملتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو فرصت انسان کو ملتی ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور میرے مرحوم بھائی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین شیرازی قدس سرہ، میں نے دیکھا کہ اکثر مواقع پر وہ ان کے جو سیکھنے کا کام تھا اور تحمل فرماتے تھے، اور حتیٰ بعض سلبیات اور جو غیر مناسب چیزیں ہوتی تھی ان کے مقابلے ان پر توجہ نہ دینا۔ ایک دفعہ میں خود اس موقع پر موجود تھا، تو وہاں پر ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان ہوتی ہے، بہت ساری تہمتیں لگائی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی تہمت کا جواب نہیں دیتے۔ تو مرحوم برادر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس، میں اس وقت کتاب الفقہ کو لکھ رہا ہوں، اور میرے پاس 2 وقت نہیں ہے کہ میں ایک وقت پہ کتاب بھی لکھوں اور پھر ان لوگوں کو جواب بھی دوں۔ جو وقت مجھے ان سلبیات کے لیے میں صرف کروں، میں اسی وقت کو اس کتاب لکھنے کے اوپر
صرف کر رہا ہوں۔ اور وہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے، جو تہمت لگاتے تھے اور مشکلات بناتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، آج وہ لوگ بھی نہیں ہیں اور میرے مرحوم بھائی بھی نہیں ہیں، لیکن مرحوم بھائی نے اپنے بعد ایک بحر کتاب کی جو ہے وہ آج ان سے موجود ہے، اور مؤسسات تعمیر فرمائے، خدمتیں انجام دی، جس میں امام بارگاہ ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں آج جو ہے وہ ہمارے پاس ان سے موجود ہیں۔ وہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے، آج حتیٰ ان کے نام تک موجود نہیں ہے۔ یہ اس کو فضولیات کی طرف توجہ نہ دینا کہتے ہیں، اور یہ دو مہم وصیتیں اور نصیحتیں جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، مخصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو مدیریت کرتے ہیں، جن کے عہدے پر ذمہ داری ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی ذمہ داری کیوں نہ ہو۔ جیسے انسان اپنے گھر کا بڑا ہے یا ان سے کچھ بڑا ہے، جیسے ایک شخص جو ہے اپنے قبیلے کا رئیس ہے، یا ان سے بڑا جیسے کوئی کسی ہیئت کا رئیس ہو یا شاعر مقدسہ کا رئیس ہو، یقیناً ان کو ان چیزوں سے سامنا ہوگا کہ لوگ کہیں گے فلان نے غلط کہا، فلان نے تہمت لگائی، فلان نے یہ ناسزا چیز کہی، لیکن انسان کو اپنے وقت کو ایسے سلبیات اور فضولیات کے لیے صرف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص اس طریقے سے ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میرے اور آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ان دو مہم باتوں اور مہم موضوعات کے حوالے سے جو کہ در حقیقت قرآن کریم کی مہم نصیحتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل البیت علیہم السلام کی اطاعت کرتے ہوئے اور ان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے، صلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔